بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سجود قرآن اور ان کے طریقہ کار کا بیان۔ حدیث نمبر 1067، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سورہ نجم تلاوت فرمائی تو آپ نے سجدہ کیا۔ آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان سب نے سجدہ کیا، ایک عمر رسیدہ شخص کے علاوہ کہ وہ سجدہ ریز نہ ہوا۔ اس نے مٹھی بھر کنکریاں یا مٹی لے کر اسے اپنی پیشانی تک اٹھایا اور کہنے لگا مجھے یہی کافی ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ بحالت کفر قتل ہوا۔ حدیث نمبر 1068، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر میں سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1069، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سورہ سعاد کا سجدہ ضروری نہیں، البتہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 1070، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم تلاوت کی تو اس میں سجدہ کیا۔ ایک آدمی کے علاوہ قوم میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اس نے کنکریوں یا مٹی کی مٹھی بھر لی اور اسے اپنے چہرے کی طرف اٹھا کر کہنے لگا مجھے تو یہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا کہ وہ بعد میں میدان بدر میں بحالت کفر قتل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وضو کے بغیر ہی سجدہ تلاوت کر لیتے تھے۔ حدیث نمبر 1071، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ہمراہ اس وقت تمام اہل اسلام، مشرکین اور جن و انس نے سجدہ کیا۔ ابن طحان نے بھی ایوب سے اسی طرح روایت کو بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 1072، حضرت عطا بن یشار سے روایت ہے، انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سجدہ تلاوت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سورہ نجم پڑھی تھی لیکن آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ حدیث نمبر 1073، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سورہ نجم تلاوت کی تھی تو آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا تھا۔ حدیث نمبر 1074، حضرت ابو سلمہ رحمۃ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اذا السماء انشقت کی تلاوت کی اور اس میں سجدہ کیا۔ میں نے عرض کیا ابو ہریرہ کیا میں نے آپ کو سجدہ کرتے نہیں دیکھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے نہ دیکھتا تو میں بھی سجدہ نہ کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک لڑکے تمیم بن حزلم سے جب اس نے آیت سجدہ تلاوت کی فرمایا سجدہ کرو کیونکہ تم اس کے متعلق ہمارے امام ہو۔ حدیث نمبر 1075، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے جب وہ سورت تلاوت کرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ خود بھی سجدہ کرتے اور ہم بھی سجدہ کرتے، یہاں تک کہ بھیڑ کی وجہ سے بعض لوگوں کو پیشانی رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملتی تھی۔ حدیث نمبر 1076، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت سجدہ تلاوت فرماتے اور ہم آپ کے پاس ہوتے، آپ سجدہ کرتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے۔ اس وقت اتنا رس ہو جاتا کہ ہم میں سے کوئی اپنی پیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہ پاتا کہ وہاں سجدہ کر سکے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص آیت سجدہ سنتا ہے لیکن وہ سننے کی نیت سے نہیں بیٹھا، انہوں نے فرمایا اگر وہ سننے کی نیت سے بیٹھ بھی جائے تو کیا گویا وہ
اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں کرتے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم سجدہ تلاوت کے لیے نہیں آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا سجدہ تلاوت اس شخص پر ہے جو آیت سجدہ کو قصداً غور سے سنتا ہے۔ امام زہری رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ سجدہ کے لیے باوجوہ ہونا ضروری ہے۔ اگر بحالت اقامت سجدہ کرو تو قبلہ رو ہو کر کرو، اگر تم سوار ہو تو پھر جدھر تمہارا رخ ہو اس میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ قصہ گو واز کے سجدہ کرنے پر سجدہ نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1077 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے جمعہ کے دن ممبر پر سورہ نحل تلاوت فرمائی۔ جب آیت سجدہ پر پہنچے تو ممبر سے نیچے اترے اور سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ہمراہ سجدہ تلاوت کیا۔ جب آئندہ جمعہ آیا تو آپ نے ممبر پر پھر اسی سورت کی تلاوت فرمائی۔ جب آیت سجدہ پر پہنچے تو فرمایا لوگو ہم آیت سجدہ پڑھ رہے ہیں، جس نے اس پر سجدہ کیا اس نے ٹھیک اور درست کام کیا اور جس نے سجدہ نہ کیا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تاہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہ کیا۔ حضرت نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کا اضافہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت ہم پر فرض نہیں کیا ہے، ہاں اگر ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 1078 حضرت ابو رافع سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ نماز عشاء ادا کی۔ انہوں نے نماز میں اذا السماء انشقت کی تلاوت کی تو اس میں سجدہ کیا۔ میں نے کہا یہ سجدہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے حضرت ابو القاسم رضی اللہ عنہ کے پیچھے یہ سجدہ کیا تھا، اس لیے میں تو ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا تاکہ آپ سے جا ملوں۔ حدیث نمبر 1079 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسی سورت تلاوت کرتے جس میں سجدہ ہوتا تو سجدہ فرماتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو پیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔